جی شیخ صاحب، فطرانے سے متعلق جیسے کہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور مقالات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، کلپس بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا لیکن اس زمانے میں پیسے آسان ہیں، اسی سے فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور دلائل بھی دیتے ہیں لوگ۔ دیکھیے، دلائل کا جہاں تک کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں تک دلائل کا تعلق ہے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات جھوٹی ہے، کوئی دلیل موجود ہے۔ قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے، یہ تین چیزیں لے لیں آپ۔ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صدقہ فطر قیمت یعنی بھی دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر وہ لوگ غور کریں اور خوف کریں۔ یہ ضرورت یہ ہے کہ نصوص کی تقدیس کی جائے، اللہ کے رسول سے جو نصوص ہیں قرآن حدیث کے ان کو سامنے رکھا جائے۔ اگر قیامت دن اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا، صاع من طعام، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ذرا سوچیں آپ۔ یہاں لنترانیاں ہانک لیں اور بکواس کر لیں، فلسفے گڑھ لیں آپ کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو اسلام کو معلوم نہیں تھا، شریعت کو معلوم نہیں تھی، یہ بات اللہ کے تعلق معلوم نہیں تھا کہ ہاں بھائی ایسا وقت آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ صاع من طعام، صاع من شعیر، صاع من تمر، صاع من اقط۔ کیا اس وقت دینار و درہم نہیں تھے؟ خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی تھی کہ نہیں تھی؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس لیے جہاں پر کوئی بڑی مجبوری نہ پیش آئے، اس لیے کہ آپ جانتے الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات، جہاں پر کوئی مجبوری نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں غلہ ہی دینا چاہیے، نقد نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ آج لوگ غلہ نہیں لیتے ہیں، یہ ہم بھول اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا ہے بامبے جیسی جگہ میں، وہاں لوگ بڑے شوق سے غلہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ آپ کا کام ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، صرف ٹیلی فون کریں، کہیں کو دیکھیں نہیں، اور کیا ہے فوراً جب دیکھے کہ آج شام عید ہو گئی ہے اپنی گاڑی لے کر کے نکلے اور دکان سے خریدے اور کسی کو دے دیا۔ ظاہر بات آپ نے کوئی تلاش نہیں کیا۔ تلاش کیجئے آپ کے پڑوس میں عید کے دن جو آپ چاول کھاتے ہیں، جو آپ سوئیاں کھاتے ہیں، اسی میں سے لے جا کر کسی بیوہ اور غریب اور یتیم کو دیا، بڑے شوق سے لے لیں گے، اس لیے کہ یہ چاول ان کو سال میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہاں بھائی وہ نقود کے زیادہ حقدار ہیں، ہر زیادہ ضرورت مند ہیں، ہر زمانے میں لوگ نقود کی زیادہ ضرورت مند تھے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے بندے سارا کا سارا معاملہ صدقہ فطر ہی کے اوپر کیوں آتا ہے؟ آپ جہاں آج 10 ریال یہاں مال لے رہا ہوں، 12 ریال آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، 10 ریال اور نہیں کہا سکتے کہ یہ کھانے کے لیے ہو یا اس کے دوسرے کے لیے ہو؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ اپنے بچے کو تو آپ عید کے دن 50 ریال دے دیتے ہیں اس کو جا کر کے اور اڑا دیتا ہے نا۔ غریب کے لیے آپ سے 10 ریال 15 ریال نہیں نکل سکتا؟ تو آپ کو اگر یہ فکر ہے اور یہ غم کھائے جا رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہاں بھائی اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے اوپر قرض ہے اور اس کو یہ ہے، کھانا ہوگا تو اس کے پاس کھانا تو موجود ہے، 50 فلسفے گڑھیں گے۔ اتنا درد ہے قوم کا تو 10 ریال اور نکالو نہ، 15 ریال جمع کرو لوگوں سے اور ان غریبوں مسکینوں کو دے دو تاکہ ان دونوں کام چل جائے، شریعت کے حکم کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور ان کا کام بھی چل جائے، آپ کا فلسفہ ہی پورا ہو جائے۔ علی کل حال اگر کوئی مجبوری نہ ہو، دیکھیے زیادہ سے زیادہ جو منقول ہے صحیح سند سے وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز سے ہے، کسی صحابی سے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جہاں جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں ایک صحابی کے نام ایک تابعی کا قول آ رہا ہے نا، یا اہل کوفہ میں ابو اسحاق سبھی بیان ابو اہل کوفہ کا معاملہ ہے، لیکن عام مسلمانوں کا کیا رہا ہے؟ کوئی ایک حدیث بھی لا کر کے، حتیٰ کہ جہاں تک معاملہ یہ آیا ہے گیہوں کا معاملہ، تو اسے حساب تو لگایا ہے لیکن دیا ہے لوگوں نے گیہوں ہی، درہم نہیں دیا۔ حساب تو لگایا ہے کس کا؟ درہم کا، لیکن دیا کیا ہے؟ غلہ ہی دیا ہے۔ اس لیے
میرے نزدیک احتیاط بلکہ شدید احتیاط کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ یہ انسان کے اوپر واجبات میں سے جی شیخ صاحب، یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے چھوٹے پیسے نہیں تھے، کہاں سے یہ بھی جہالت ہے. دانق تک موجود تھا وہاں پر، فلس اور دانق تک موجود تھا، جو ایک درہم کا شاید 20واں حصہ ہوا کرتا تھا. کون کہتا نہیں تھا؟ کون کہتا ہے نہیں تھا؟ 2.5 کلو کے حساب کا پیسہ آ سکتا تھا اس وقت. بالکل آ سکتا تھا بھائی. ایک دانق درہم کا ہمارے خیال سے پتہ نہیں 20واں کتنا حصہ، 10واں صحیح طور پر یاد نہیں ہے. دیکھیں آپ، حتیٰ کہ سنن ابو داؤد میں لفظ دانق کا ذکر موجود ہے. کون کہتا چھوٹے پیسے نہیں تھے؟ یہ سب فلسفے ہیں. جی شیخ صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا، اسی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ اناج وغیرہ، سیویاں وغیرہ لے جا کر دے جائیں. مثال کے طور پر اگر ایک گھر کی پوری ہماری زکوٰۃ فطر ہے اور ہم یعنی چاہیں تو ایک ہی اناج، سنت تو یہ کہ ایک ہی دیا جائے، کیا یہ بھی طریقہ کار جائز ہو سکتا ہے کہ آدمی اتنے پیسے کا حساب لگائے اور اس پیسے سے مختلف اناج خریدے؟ مثال کے طور پر تھوڑا سا چاول، تھوڑا گیہوں اور تھوڑے سے پیسے کا حساب نہ لگائیے. آپ پھر کیسے لگائے؟ آپ حساب لگائیے. آپ 2.5 کلو چاول لے لیجئے، 2.5 کلو گیہوں لے لیجئے، 2.5 کلو اور کوئی چیز، 2.5 کلو اور جو کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ ملا کے دینا چاہیں دے دیں، کوئی بات نہیں ہے نا، کوئی حرج نہیں. ملا کے دینا چاہیں دے دیں. 2.5 کلو آپ لے لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو لوگوں نے سیویاں وغیرہ، تیل وغیرہ بھی 2.5 کلو لے لیں. تیل غذا میں نہیں ہے. تیل مصالح ہے، غذا بنانے والا ہے، غذا نہیں ہے وہ تیل. چینی غذا نہیں وغیرہ. سیوئی انشاءاللہ اس لیے رمضان ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ چل سکتی ہے. شکر نہیں. شکر یہ کیا ہے؟ غذا بنانے والی چیزوں میں داخل ہے. غذا میں کوئی شکر کھاتا نہیں. ایسے ہی آج کل لوگوں کو شکر ہو رہی ہے، آپ جو ہے شکر صدقہ فطر میں دے کر لوگوں کو مریض کریں گے، تو اس کو اپنے طرف سے کسی اور مت سے نکالا جائے گا. وہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے خوشی کا دن ہے آپ کے، آپ جہاں یہ نکالتے ہیں اس کے ساتھ اور کچھ پیسہ دے دیں، ہے نا، تاکہ اس سے وہ جو ہے اپنا جا کر کے ہاں بھائی اسے شکر لے لینا، اس سے یہ لے لینا. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سخی ہو جایا کرتے تھے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.